السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد اکرام۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے انویسٹیگیشن۔ اب یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ عموماً جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ انویسٹیگیشن استعمال کرتے ہیں یا تفتیش۔ اردو میں اس کو تفتیش، پوچھ گچھ، باز پرس، تحقیقات، جستجو اس کے معنی ہیں، لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے اردو میں وہ الفاظ ہے تفتیش یا پوچھ گچھ۔ پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ جرم کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ کام کرنے یا کرنے نہ کرنے سے جو قانون میں جس کی سزا دی گئی ہے اس کو جرم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ میں آگے بات بتاتا ہوں کہ تفتیش کیا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جرم کی طرف کیوں راغب ہوں، کیوں پریشان ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کام کیوں کریں جو جرم کی طرف راغب ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنا چاہیے، قانون کی پاسداری کرنا چاہیے، ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس میں قانون میں اس کی سزا دی گئی ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر دو چیزوں سے زیادہ تر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ایک غصہ اور ایک ہے بدنیتی یا لالچ۔ اگر آپ نے غصے پہ کنٹرول کر لیا اور بدنیتی ختم کر دی، نیک نیتی شروع کر دی، تو یہ سب ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ جرائم کی اقسام ہے، ایک ہے جسمانی جرائم۔ جسمانی جرائم کی مثال یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا، زخمی کرنا، کسی کے پالتو جانور کو مارنا، زخمی کرنا، یہ ہے جسمانی جرائم۔ غیر جسمانی جرائم جو ہے اس میں ہے کرپشن ہے، چوری ہے، فراڈ ہے، منافع خوری ہے، ٹیکس میں چوری۔ اس کے بعد ہے کرائم جو ہوتا ہے ذہنی جرائم۔ اب ذہنی جرائم کو میں مطلب ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانا یا کاپی رائٹ کرنا۔ اس کے بعد ہے ریاستی جرائم۔ ریاستی جرائم کی مثال یہ ہے کہ عدالتی نظام کی توہین کرنا یا کسی ادارے کی توہین کرنا۔ ویسے بھی آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اپنا سیدھا کام کریں، آپ کا کیا تعلق کسی سے۔ ہر ادارہ اپنے طور پر ایک ادارہ ہے جو اپنے کام کر رہا ہے۔ ایک ہے بین الاقوامی جرائم، اس میں منی لانڈرنگ آ جاتا ہے، سائبر کرائم آ جاتا ہے، اور اس طرح کے انسانی اسمگلنگ بھی آ جاتی ہے۔ دیکھیے، جو آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف FIR کٹوانا۔ سیاسی دشمنی ہوتی ہے، ذاتی دشمنی ہوتی ہے، جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، آپس کے معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کا قتل ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے یا کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہے یا اس نے کرپشن کی ہے، تو وہ باقاعدہ اپنے طور پر تحقیقات بھی کرتے ہیں اور جو پھر تھانے میں FIR بھی درج کرتے ہیں۔
جب ہم شکایت جو کرتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، جس کا بندہ زخمی ہوتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے، تو وہ تھانے میں جا کے درخواست دیتا ہے، جس کے تحت پولیس 154 کے تحت FIR درج کرتی ہے اور اس شخص کو فوجداری سیکشن کے تحت 54 اس کو گرفتار کرتی ہے۔ جب FIR کٹ جاتی ہے تو اس کا جو پولیس کا اسٹیشن ہے، پولیس والے ہیں، ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر کورٹ میں پیش کرے اور ثبوت کے ساتھ پیش کرے ریمانڈ کے لیے، کیونکہ جب وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں تو عموماً وہ ریمانڈ مانگتے ہیں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، کیونکہ 14 دن تک قانون میں ہے کہ ریمانڈ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس ٹھوس شواہد ہوں اور ٹارچر نہیں ہو۔ تو جب وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے علاقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے بعد سامنے پیش کرتے ہیں اس کو، تو علاقہ مجسٹریٹ کو ثبوت مانگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی ریمانڈ کیوں لے رہے ہیں، تو پولیس اپنا وہ لے کے جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ کیا، اس نے یہ مارا ہے، اس نے زخمی کیا ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے جو کی ہے، تو وہ فائل چیک کرتا ہے، باقاعدہ ان کے وکیل بھی ہوتے ہیں، ادھر سرکاری وکیل ہوتا ہے، ادھر سے جو بندہ ہوتا ہے ملزم اس کا وکیل ہوتا ہے، تو آرگومنٹ ہوتے ہیں، آرگومنٹ کے بعد علاقہ مجسٹریٹ یا جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ ریمانڈ کو مزید بڑھائے یا اس کو جیل کسٹڈی کر دے۔ اگر وہ علاقہ مجسٹریٹ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد ثبوت پولیس نے جو پیش کیے ثبوت کافی ہے تو وہ مزید ریمانڈ دے دیتے ہیں اس بندے کا، 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن وہ مانگتے ہیں۔ ریمانڈ لینے کے بعد وہ پولیس میں چلے آتا ہے، لیکن پولیس کو چاہیے جو قانون میں ہے کہ اس پہ زبردستی نہ کرے، تشدد، اس کو مارے پیٹے نہ، اس کو زیادہ تنگ نہ کرے، اور جو بیان دیتا ہے 161 کا وہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ اگر پولیس سمجھتی ہے کیونکہ 161 کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، وہ جا کے اڑ جاتا ہے، کیونکہ عموماً جو ملزم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو مار پیٹ کے انہوں نے لیا تھا، تو عموماً زیادہ جو سنگین جرم ہوتا ہے یا سنگین جو بڑے بڑے ملزمان ہوتے ہیں تو وہ مجسٹریٹ کے ساتھ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان کرا دیتے ہیں، جس سے کیس تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد جب کیس کورٹوں میں جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے ہوتے ہیں طریقے، ملزم استعمال کرتا ہے تاکہ میں بری ہو جاؤں، اگر ٹھوس شواہد ہوتے ہیں تو عدالت بھی نہیں چھوڑتی ان کو اور سزا دے دیتی۔ تفتیش جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ اسے پتہ کرے کہ آیا اس کو کیوں مارا، کیوں زخمی کیا، ٹیکس چوری کیوں کیا، فراڈ کیا، منی لانڈرنگ کی، اس کی وجہ سے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس پیریڈ میں جو قانون نے دیا ہوا ہے۔ تو تفتیش کی جو جہاں تک حد ہوتی ہے وہ یہ ہے، جرائم جو ہے ہمارے ملک میں اتنے پھیل گئے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں، خواتین کے دکانوں میں گھس جاتے ہیں، ڈکیتی مارتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ ان کو جو عادی مجرم ہوتا ہے وہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا پھر چھوٹ جاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری جو انتظامیہ ہیں اس کو چاہیے کہ اس کی طرف خاص توجہ دے
تاکہ یہ جرائم ختم ہو، کیونکہ بعض اوقات بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی تنگ ہیں۔ اور دوسرا، یہ پنچایتی نظام کرے تاکہ چھوٹے چھوٹے کیسز جو ہوتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن نہ جائیں، آپس میں مل جل کے خاندانی جھگڑے، چوری جو ہوتی ہے، عموماً دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پہ کہ ماسی نے چوری کر لی، اس کو مارا پیٹا، یہ جرم ہے۔ کسی کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کو زیادہ شکایت ہے تو آپ پولیس کو رپورٹ کریں۔ تو جہاں تک قانون کی جتنی آپ پاسداری کریں گے، جتنا قانون کے ساتھ چلیں گے، آپ بھی اچھے رہیں گے، خوش رہیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات غصہ انسان کو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوا گاڑیوں میں جا رہے ہیں، ذرا سی ٹکر ہو جاتی ہے، وہ آپس میں مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے ایک دوسرے کو چھڑاتے ہیں، لوگ اترتے ہیں، اگر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بات پہنچ جاتی ہے تھانے تک۔ تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو معاشرے کے لیے بہتر ہو، آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہو، کہ آپ جو کام کریں گے اس کا اثر بچوں پر ضرور پڑے گا۔ یہ میرا کہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات میں ویڈیو پہ تھوڑا سا اس طرح بھی چلے جاتا ہوں، نصیحت کی طرف، کیونکہ جو ایکسپیرئنس ہم نے حاصل کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا دوں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ تو جرم جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو غلط صحبت میں نہ ڈالیں، اور اس کو چیک کریں کہ بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ کیونکہ ہم تو لائر ہیں، چلیں وہ آئے گا، ہمیں تو فائدہ ہے کہ فیس لیں گے اور اس کا کام کریں گے، لیکن جو آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، جس کے بچے پھنس جاتے ہیں، وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے، اس لیے اس کام سے دور رہنا چاہیے۔ کیونکہ جتنی آبادی ہمارے ملک کی بڑھ رہی ہے، جتنا شہر ہمارے پھیل رہے ہیں، اس کی وجہ سے جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پولیس کی تعداد بھی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس دوسری چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اب تو جدید دور آ گیا ہے، سائنسی دور آ گیا ہے، کیمرے ہو گئے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے مالی تھوڑی پریشانی بھی ہے پولیس کو اور اداروں کو۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنے اس میں رہے، اپنا کام سے کام رکھے، ضرورت ہی نہیں کسی کام میں ٹانگ اڑانے کی، لوز ٹاؤ نہ کرے، اور صبر کام کرے۔ صبر جو ہے انسان کو آگے چل کے، اس وقت تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آگے چل کے اس کو بہت بڑا پھل ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ بھی کہتے ہیں کہ صبر کریں۔ صبر کرنے والا اس سے زیادہ بہادر ہوتا ہے جو زیادہ پہلوان ہوتا ہے۔ اگر اس وقت وہ صبر، کسی سے جھگڑا ہو، وہ صبر کر لیا اس نے، اور اس نے جھگڑا نہیں کیا، تو سمجھ لے وہ جس نے صبر کیا وہ بہادر ہے، نہ کہ جس نے جھگڑا کیا وہ بہادر ہے۔ تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ 14 دن تک ہو سکتی ہے، پولیس لے سکتی ہے، اس میں بڑی بڑی کہانیاں آتی ہیں، کیوں عموماً ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہے کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں اور ریمانڈ لیتے ہیں، اور پھر جو ریمانڈ کے بعد وہ جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیس چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی کریں وکیل کو اچھا کریں، جو آپ کو، لیکن اول تو وہ کام نہ کریں جو میں نے آپ کو بتایا، اس طرف نہ جائیں۔ اگر کوئی بے گناہ پھنس جاتا ہے کسی کام کی وجہ سے، جھوٹے کیس میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ یہاں دشمنی بہت ہے نا، جائیداد کے جھگڑے بہت ہیں، زمینوں کے جھگڑے بہت ہیں،
تو اس کا جو مخالف ہوتا ہے وہ جا کے مل ملا کے ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے، کمپلین کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ جھوٹے کیس بھی بن جاتے ہیں۔ جھوٹے کیس میں جس کے بنتے ہیں اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے اس کا ساتھ۔ اور جو اصل کیس ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے، یہ کام نہ کرے اور ذاتی جھگڑے نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، شادی کے بعد اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، بات کورٹ تک چلی جاتی ہے، طلاق تک چلی جاتی ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپس کے جو خاندان ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کر صلح صفائی کرا دیں، کیونکہ لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ انا بھی بہت چیز ہے نا انسان میں، تو اس کو انا کو ختم کرنا پڑے گا، جو غرور ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، انسان کو بالکل میانہ روی اخلاق سے رہنا پڑے گا، اسی میں اس کی بہتری ہے، آگے زندگی میں بہتری ہے۔ یہی مجھے آپ سے عرض کرنا تھا۔ تفتیش جو ہے، تفتیش میں بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں بیچارے کہ پولیس کیا کرے گی یا دوسرے ادارے کیا کریں گے، کیونکہ تفتیش اگر کسی ایک بندے کو گھر میں بھی اگر آپ نظر بند کر دیں تو وہ بھی جو ہے نا گھبرا جائے گا، کیونکہ انسان ایک آزاد ہے، جب تک اس کو آزادی نہیں ملے گی نا وہ خوش نہیں ہوگا، چاہے اس کا گھر میں بھی نظر بند ہے، وہ چاہتے ہیں باہر بے شک 10 منٹ کے لیے گھوم کے آؤ۔ آزادی جو ہے نا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آزاد رہیں، اچھا رہیں، تو اچھے کام کریں، یہی کہنا تھا مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند نہیں آیا تو کمنٹس میں ضرور ظاہر کریں، اپنا اظہار کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک دیکھتے ہیں، لا ایڈوائس کے اندر کیا موضوع رکھیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوئے گی۔ تب تک اللہ حافظ۔